زیادہ قریب ہے۔ اے عرض وطن آج بھی یہ عہد ہے، اے عرض وطن آج بھی یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہموطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اگر اسے الفاظ کی مالا میں پرو دیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: یوم آزادی۔ صدر علی وقار، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے دیکھتی ہوں۔ جناب صدر، میں دیکھتی ہوں شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر۔ میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں چند ماہوں سال سے زیادہ جم نہ پائے گا۔ مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی محنت اور جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ صدر علی وقار، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم جرأت و بہادری میں حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے۔ ہم نغمہ گیری میں فردوسی، ہم ساز بنے تو بھلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم وجہ بنے، ہم رقص بنے، ہم سچل سرمست بنے، کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے، اسکواش میں جہانگیر اور جان شیر بنے۔ اور جب بات ملک کی حفاظت و سالمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بھٹی اور میجر طفیل بنے۔ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار ایدھی بنے۔ ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا۔ ہماری افواج آج بھی سرحدوں پر سیسا پھیلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظلم کو مار بھگاتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظلم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیگ سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ صدر علی وقار، ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن کی آن بان اور شان کے لیے جان کی قربانی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ ہمارے وطن سے ہی ہم ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی: اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام پر تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔